اللہ کے بھی 3 اصول. پہلا اصول کیا؟ یا تو آپ کی دعا سن کر فوراً آپ کو دے ڈالتا یا دیری سے دیتا. اللہ اپنی مرضی کا مالک, اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. یا اللہ اگلے مہینے 24 تاریخ کو میری بیٹی کی ڈیٹ فکس ہوئی شادی کی, اس کے اندر 4 تولے سننے کا انتظام کرنا کا تو کرنا, میں سنتا نہیں کہ تو تمہیں اللہ کیا زبردستی کر رہی. یا اللہ اگلے مہینے میں وہ قرضہ دینا ہے مجھے 4 لاکھ روپے, اس کے اندر تو کیسا دیتا مجھے معلوم نہیں, مجھے ہونا کا تو ہونا کہ تو کیا گھنٹہ دی خزانہ دی اللہ کو نہیں. زبردستی نہیں کر سکتے, مانگ سکتی, اللہ سے گڑ گڑا سکتی. اللہ اپنی مرضی کا مالک, چاہے تو جلدی دیتا چاہے تو دیری سے دیتا, اپنی مرضی کا مالک. مانگنا ہمارے اختیار میں, دینا اللہ کے اختیار میں. اللہ کی پہلا قانون کیا؟ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے بعد یا تو جلدی دے گا یا تو دیری سے دے گا. یہ اللہ کا پہلا قانون. اللہ کا دوسرا قانون کیا؟ جب آپ نے 3 شرطوں سے دعا کر دی, آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی, اللہ کے دربار میں پہنچ گئی, اس دعا کے بدلے میں اللہ آپ کو نہ جلدی دیتا نہ دیری سے دیتا, بلکہ اس دعا کے بدلے میں آپ کی تقدیر میں شام تک آپ کا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا رہتا, آپ کے اوپر بہت بڑا حادثہ ہونے والا رہتا, آپ کا دکان چلنے والا رہتا, آپ کا بچہ بیمار پڑنے والا رہتا, آپ کی چھت گرنے والی رہتی, کیا بھی ایک بڑی آفت آنے والی رہتی, جو اللہ کو فیوچر معلوم رہتا, ہم نہ معلوم نہیں رہتا. اللہ کیا کرتا؟ اس دعا کا پھل دینے کے بدلے میں اس کی مقدر کی بڑی آفت کو اللہ ٹال ڈالتا. یہ دعا کا پھل دینے کا نکو, اس کے بدلے میں جو ایکسیڈنٹ ہو کر اس کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی, یا اس کا بیٹا اپاہج ہونے والا تھا, اس کی چھت گر, اس کی مصیبت سے بچا لیں گے. اللہ اس کی مقدر کی تکلیف, آفت, بلائے ٹال ڈالتا. جس کا علم ہم نہ نہیں رہتا, ہمیں کیا سمجھتے رہتی, ہمیں دعا کر رہی نہیں مل رہا, ہمیں دعا کر رہی نہیں. ارے تمہاری کون سی دعا سے تمہاری مقدر کی فیوچر کی بڑی بڑی بلائیں اللہ ٹال رہا, تم نہ کیا معلوم. اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا. اللہ کا قانون, آپ کی دعاؤں کے بدلے میں آپ کی تقدیر کی مصیبتوں کو میرا پروردگار ہٹاتا رہتا ہے. یہ اللہ کا دوسرا قانون. تیسرا قانون کیا؟ آپ کی دعا قبول کر کے اللہ جلدی بھی نہیں دیتا, دیری سے بھی نہیں دیتا, مقدر کی بلائیں بھی نہیں ٹالتا. اس دعا کو قیامت کا خزانہ بنا کے اللہ رکھ ڈالتا. اس دعا کا پھل میں دیتا نہیں دنیا میں, آخرت میں دیتا. میرے فرشتوں, یہ دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کے آخرت کے واسطے اٹھا کر رکھ ڈال, آخرت میں اٹھا کر رکھ. قیامت کے دن جب اللہ دیکھتا بندہ ایسی کرٹیکل میں پھنس گیا, ادھر نیکیاں برابر ادھر گناہ برابر, رشتہ داروں کو تلاش رہا, کون بھی بھیک میں دینے ایک نیکی تیار نہیں, پر تڑپ رہا کاش میرے پاس چند نیکی آ جائے, میں جنت میں چلا جاؤں, اللہ مجھ پر رحم کر دے. جب انہیں ایسے عالم میں بھٹکتے رہتا, اللہ بولتا مجھے معلوم تھا تو ایسی سچویشن میں آ کو پھنستا گا. تو میرے بندے, میں رحم کرنے والا غفور الرحیم ہوں, میں تیرے لیے ایک خزانہ تیرا اٹھا کے رکھا ہوں. میرے فرشتوں لاؤ جی اس کی دعا ہو. فرشتے بڑی دعا لے کر آتی, کتنی بڑی دعا, پہاڑ جتنی بڑی نیکی گھسیٹ کر لاتی. وہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولتا, میرے اللہ, میری زندگی میں نے کبھی اتنی بڑی نیکی نہیں کیا, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, میرے ساتھ مذاق مت کر, یہ اتنی بڑی نیکی میں کبھی نہیں کریا, یہ میری نیکی نہیں ہے. اللہ بولتا میرے بندے یہ تیری نیکی ہے, یہ تیری نیکی ہے, تو نے ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھ کر مجھ سے دعا کیا تھا, اور میں اس دعا کے بدلے نہ تجھے جلدی دیا نہ دیری سے دیا, نہ تیری مقدر کے بلائیں ٹالا, آخرت کا ذخیرہ بنایا تھا. یہ تیری دنیا کی دعا ہے جس کا پھل میں نے دنیا میں نہیں دیا, آخرت میں اس شکل میں تجھے دے رہا. جب اللہ یہ بولے گا, بندے کو یہ بات سنیں گا, بندہ اس وقت کہیں گا اللہ تو کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے نا اللہ, اللہ میری دنیا کی ایک دعا کا بدلہ اتنی بڑی پہاڑ کی شکل میں تو دیتا. اس بات کا علم اگر مجھے دنیا میں ہوتا, میں تمنا کرتا تھا کاش میری دنیا کی ساری دعائیں مجھے دنیا میں دیے بنا آخرت میں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. تمنا کریں گا انسان. اللہ کے یہ 3 قانون, یا تو پہلے دیتا جلدی دیتا, یا دیری سے پہلا, دوسرا مقدر کی بلائیں ٹالتا, تیسرا آپ کو قیامت کے دن آپ کی مصیبت سے بچانے کے واسطے آپ کی نیکی کو, دعا کو ذخیرہ آخرت بناتا. اب آئیے دلیل سنیں گے. اللہ کا پہلا قانون کیا؟ اللہ یا تو جلدی دیتا یا دیری سے دیتا. دلیل کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے, بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک راستے سے جا رہے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث. اچانک بارش آتی ہے, وہ 3 آدمی اپنے اپنے طوفان سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے. اچانک ایک بڑی چٹان آ کر اس غار کے منہ کو ڈھانک لیتی ہے,
اب وہ تینوں کوشش کرتے ہیں پتھر کو ہٹایا جائے لیکن پتھر نہیں ہٹتا. اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہاں بھوکے پیاسے دم گھٹ کے مر جائیں گے, چلو مرتے کیا نہ کرتے, ایسا مرنے سے بہتر ہے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے ہم رکھیں گے. انہوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا. وسیلہ صرف 3 قسم کا جائز ہے, البتہ 3 وسیلے جائز ہیں. اللہ قرآن میں 2 جگہ بولتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کے لیے تم وسیلہ تلاشو. وہ کون سا وسیلہ؟ ہمارے نبی اس آیت کی تفسیر کر کے بتائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر قرآن کوئی نہ سمجھا سکتا, نہ صحابہ سے بڑھ کر قرآن کوئی سمجھ سکتا. صحابہ نے نبی نے اس آیت سے جو سیکھا, جو سمجھا, جو سمجھایا, 3 جائز وسیلے. ایک, اللہ کے 99 نام ہیں, اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں, ان ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں. نمبر 2, اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا سکتے ہیں جیسا کہ ان غار والوں نے بنایا. نمبر 3, کسی زندہ نیک انسان سے دعا کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی آپ میرے لیے دعا کیجئے. یہ 3 جائز وسیلے. وہ بھائی دعا کرتا ہے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر, اے میرے پروردگار, میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا, بکریاں چرانے والا, جب بھی بکریاں چرا کر دودھ نکال کر لاتا, میرے ماں باپ کو پہلے پلاتا, بعد میں میری بیوی بچوں کو پلاتا. اے اللہ, ایک دن بکریاں چراتے چراتے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا, واپس آنے میں مجھے دیری ہو گئی, میرے ماں باپ انتظار کر کر کے سو گئے, میں دودھ کا پیالہ لیے میرے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا. اللہ تو جانتا ہے میرا ایک اصول تھا, جب تک میرے ماں باپ کو میں دودھ نہ پلاتا, میرے بیوی بچوں کو نہ پلاتا, لیکن اس رات میرے ماں باپ کے سرانے میں دودھ لے کر کھڑا رہا. میرے بچے, اللہ تو جانتا ہے اس رات کی کیفیت, میرے بچے بھوک سے بلک بلک کے میرے قدموں میں رو رہے تھے, لیکن میں نے میرے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, صرف اس وجہ سے کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. ہمیشہ ماں باپ سے سب سے زیادہ ترجیح دینے والا آج بیوی بچوں کو ترجیح دے دیا, تو ناراض نہ ہو جائے. رات بھر میں پیالہ لیے کھڑا رہا, صبح میرے ماں باپ اٹھے, ان کو پہلے پلایا, بعد میں بیوی بچوں کو پلایا. اے میرے اللہ, یہ کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا, اگر میری وہ دعا, میری وہ ادا تجھے پسند آئی ہو, آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں, اللہ مجھے باہر نکال. نبی بیان کرتے ہیں اس کے زبان کے دعا کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائے تھے, اللہ غار کے چٹان کو تھوڑا ہٹا دیا, اتنا بھی نہیں ہٹایا کہ کوئی باہر نکل سکے. دوسرا آدمی دعا کرتا, اے میرے اللہ, میرے پاس لوگ مزدوری کرتے, اجرت لیتے, چلے جاتے, ایک آدمی آیا, مزدوری کیا, اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا, میں نے اس کی 1 دن کی مزدوری تجارت میں روٹیشن کے لیے لگا دیا. کئی دنوں کے بعد, کئی مہینوں کے بعد, کئی سالوں کے بعد وہ بھائی آتا ہے اور سوال کرتا ہے, اے میرے مالک, اتنے سال پہلے 1 دن میں محنت کیا تھا, مزدوری چھوڑ کر گیا تھا, آج مجھے ضرورت پڑی ہے, اگر آپ کو یاد ہے میری 1 دن کی مزدوری دو. اے میرے اللہ, تو جانتا ہے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا, اس کی 1 دن کی مزدوری جو تجارت میں لگایا تھا, کئی دولت کی انبار بن چکی تھی, دولت کی بڑی ڈھیر بن چکی تھی. میں چاہتا اس کی 1 دن کی مزدوری دے کر بھیج کر اس کی ساری پراپرٹی پہ میں قبضہ کر لیتا, لیکن قیامت کے دن تو پائی پائی کا حساب لینے والا, اللہ تیرے دربار میں 1-1 روپے کا حساب دینے کا ڈر میرے دل میں تھا. جیسے ہی وہ آیا, میں نے اس سے کہا, اے میرے بھائی, یہ تمام پراپرٹی تیری 1 دن کی مزدوری ہے, یہ تمام کی تمام لے جا. وہ کہنے لگا, میرے مالک, میرے ساتھ مذاق مت کیجیو, میں تو 1 دن کی مزدوری کیا تھا, تھوڑی مزدوری دیجیو. نہیں, یہ تمام تیری مزدوری ہے جو تجارت میں لگا دیا تھا, برکت کی شکل میں اتنا مال بن گیا, لے جا. اللہ, وہ انسان لے گیا. اللہ, یہ کام تیرے عذاب سے, تیری پکڑ سے, قیامت کے دن تیری گرفت سے بچنے کے واسطے کرے. اللہ, اللہ میری نیکی تجھے پسند آئی ہو تو آج میں موت کے منہ میں پھنسیا ہوں, اللہ مجھے نکال. اللہ اور تھوڑا چٹان ہٹایا. اور ایک آدمی دعا کرتا, اے میرے اللہ, میری چچا زاد بہن بڑی خوبصورت تھی, 1 دن قرضہ لینے کے لیے آئی, میں نے شرط رکھ کر دیا, اگلے مہینے میں تو قرضہ نہیں دے گی تو جو میں بولوں گا تجھے سننا پڑے گا. وہ مان گئی, لے کر چلی گئی. بیچاری اتنی غریب تھی, اگلے مہینے تک اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہوا. اب میں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے لے کر پہاڑوں کے وادیوں میں چلا گیا. اب زنا کرنے کے لیے اسے سامنے بٹھایا, جیسے ہی قریب جا رہا تھا وہ بلک بلک کے رو رہی تھی, اس کی آنکھوں سے خوف کے خطرے جھڑ رہے تھے, اس کے دل کانپ رہا تھا, اس کے ہاتھ تھرا رہے تھے. میں نے پوچھا, تجھے کیا ہو گیا؟
तू भी जवां मैं भी जवां, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आलम अच्छा है, मैं तेरे ख्वाहिश पूरी करूंगा, तेरा खर्चा माफ करूंगा, ये शर्त मैंने रखा था, डरती क्यों है, रोती क्यों है? वो कहने लगी मेरे भैया आज तक ये गंदा काम मेरी जिंदगी में मैंने नहीं किया, हाय मेरी मजबूरी, मेरे खर्जे ने इस गुनाह के दरवाजे तक लाकर मुझे खड़ा कर दिया। मेरे भैया मैं डरती इसलिए हूं, मैं रोती इसलिए हूं, क़यामत के दिन एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अगर अल्लाह आज के महीने, आज के दिन, आज के घंटे, आज के लम्हे के बारे में सवाल करे, ऐ मेरी बंदी इस साल के, इस महीने के, इस दिन के, इस घंटे में किसके साथ क्या मुंह काला कर रही थी? अल्लाह अगर सवाल करे मेरे भैया क्या जवाब दूंगी मैं? ये सोचकर मेरे दिल में खौफ जाग रहा है, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ऐसा गंदा काम नहीं किया। मेरी बहन तूने नहीं किया, तुझे इतना डर हो रहा, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे कामों में चली गई, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा करा तो अल्लाह माफ करता क्या? मेरे भैया वो गफूर रहीम, शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ करता, हर गुनाह माफ करता। भैया तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करो भैया, अल्लाह तुमने भी माफ करता। भैया अल्लाह तू जानता मेरी बहन ने जिस कैफियत से मेरे दिल में तेरा खौफ जगाया, अल्लाह जिना के करीब जाकर भी मैं पीछे आ गया। अल्लाह वो काम सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया, मैंने उस दिन के बाद से कभी जिना नहीं किया। अल्लाह मेरी वादा तुझे पसंद आई हो तो आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, अल्लाह मुझे बाहर निकाल। अल्लाह के नबी कहते हैं इन आदमियों के दुआओं के अल्फाज जबान से मुकम्मल नहीं हो पाए थे, मेरा अल्लाह ताला फौरन हटा दिया। इसे बोलते दुआ सुनकर फौरन देना। दलील